ایک دفعہ کا ذکر ہے، پہاڑوں اور جنگلوں کے بیچ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں ایک نیک دل اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام الرا تھا۔ اس کی آنکھیں صبح کے شبنم کی طرح چمکتی تھیں اور دل ندی کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ لیکن الرا کی زندگی آسان نہ تھی۔ اس کی ماں کے انتقال کے بعد اس کے والد نے ایک عورت سے شادی کر لی جس کی 3 بیٹیاں تھیں، سیرافینا، ڈروسلا اور میرل۔ الرا کے برعکس اس کی سوتیلی بہنیں مغرور اور حسد کرنے والی تھیں۔ وہ قیمتی کپڑے اور زیور پہنتی تھیں لیکن ان کی خوبصورتی صرف ظاہری تھی۔ جب الرا کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تو سوتیلی ماں نے سارا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس نے الرا کو چھت والے اٹیچک میں سونے پر مجبور کیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنائے۔ وہ سارا دن کھانا پکاتی، صفائی کرتی اور مشقت میں لگی رہتی، جبکہ سوتیلی بہنیں آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کی تعریف کرتی رہتی۔ لیکن الرا نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سکون تلاش کرتی، پرندوں کی چہچہاہٹ، سورج کی نرم کرنیں اور اپنے دل میں چھپے خواب۔ ہر شام وہ چھپ کر جنگل کے کنارے جاتی اور ہوا سے اپنے خوابوں کی سرگوشی کرتی۔ ایک دن خبر پھیلی کہ شاہی محل میں ایک عظیم الشان محفل ہوگی جہاں شہزادہ اپنی دلہن کا انتخاب کرے گا۔ تمام نوجوان لڑکیوں کو دعوت دی گئی تھی۔ سوتیلی بہنیں خوشی سے چیخنے لگیں اور سب سے قیمتی لباس اور خوشبوئیں مانگنے لگیں۔ الرا بھی جانا چاہتی تھی، شہزادے کا دل جیتنے کے لیے نہیں، بس ایک رات کے لیے خود کو پھر سے لڑکی محسوس کرنے کے لیے۔ سوتیلی ماں ہنس پڑی۔ تم ان چیتھروں میں پاگل مت بنو الرا، تم محل کی صفائی کے قابل بھی نہیں۔ الرا کا دل ٹوٹ گیا لیکن ہمت نہ ہاری۔ رات کو وہ جنگل میں گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ ایک پرانے درخت کے نیچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی۔ اچانک ہوا میں ایک روشنی سی لہر اٹھی اور چاندنی و تاروں کا لباس پہنے ایک عورت نمودار ہوئی۔ رومت پیاری بچی، عورت نے نرمی سے کہا، میں لیسارا ہوں، جنگل کی محافظ۔ تمہاری نرمی اس زمین کے سب سے گہرے حصوں تک پہنچی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور فضا میں جادو کی چمک پھیل گئی۔ الرا کے چیتھڑے ایک خوبصورت لباس میں بدل گئے، صبح کی روشنی جیسے رنگوں سے سجے ہوئے۔ اس کے پاؤں میں شیشے کی جوتیاں آ گئیں اور سر پر ایک ننھا سا تاج جگمگانے لگا۔ لیکن یاد رکھو، لیسارا نے خبردار کیا، جیسے ہی گھڑی 12 بجائے گی سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ الرا نے شکر ادا کیا اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ بال روم میں داخل ہوئی تو ہر نظریں اسی پر جم گئیں، حتیٰ کہ شہزادہ بھی۔ اس نے الرا کا ہاتھ تھاما اور رقص کرنے لگا جیسے خواب کی دنیا ہو۔ سوتیلی بہنیں حیرت میں پڑ گئیں، وہ پہچان ہی نہ سکیں۔ لیکن جیسے ہی گھڑی نے 12 بجایا، الرا ہڑبڑا کر بھاگ نکلی اور صرف ایک جوتی سیڑھیوں پر چھوڑ گئی۔ اگلے دن شہزادہ پورے سلطنت میں اس لڑکی کو تلاش کرنے نکلا جس کے پاؤں میں وہ جوتی آتی تھی۔ جب وہ الرا کے گھر پہنچا، سوتیلی بہنیں زور لگا کر جوتی پہننے کی کوشش کرنے لگیں۔ پھر الرا خاموشی سے آگے بڑھی اور جوتی اس کے پاؤں میں بالکل پھٹ آ گئی۔ شہزادہ مسکرایا، یہ تم ہی ہو؟ سوتیلی ماں اور بہنیں حیران رہ گئیں۔ یہ تو صرف ایک نوکرانی ہے۔ شہزادہ بولا، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔